الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درس حدیث کے حوالے سے میں حدیث کی ترجمہ و تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سابقہ گفتگو میں کتاب الصلاۃ، نماز سے متعلق احادیث کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ آج بھی اسی سلسلے کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں۔ ہماری حدیث نمبر 61 ہے، باب ابتناء مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے حوالے سے اس حدیث میں کچھ ذکر ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو آپ مدینہ کے بالائی علاقے قبیلہ عمر بن عوف میں وہاں کچھ دیر ٹھہرے۔ یہ آپ کا قیام تقریباً 14 راتوں پر مشتمل تھا۔ پھر بنو نجار کو آپ نے بلوایا، وہ تلواریں گلے میں لٹکائے ہوئے حاضر خدمت ہوئے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ گویا میں وہ منظر آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی سواری پر تشریف فرما ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے تشریف فرما ہیں سواری پر، اور بنو نجار کے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، یہاں تک کہ آپ سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے صحن میں اترتے ہیں۔ مسجد بننے سے پہلے آپ یہ پسند کرتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز کو ادا کر لیا جائے۔ کبھی آپ بکری کے باڑوں میں نماز ادا کر لیتے۔ آپ نے یہاں مسجد بنانے کے لیے بنو نجار کو بلوایا اور ان سے مشورہ کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو، تو انہوں نے جواباً عرض کیا کہ ہم یہ باغ اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتے ہیں۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ میں نے تمہیں مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں بتلایا۔ یہاں چند مشرکین کی قبریں تھیں، اس باغ میں ویران جگہ تھی، چند کھجوروں کے درخت تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو اکھڑوا کر، ویران جگہ کو صاف اور ہموار کروا کر، درختوں کو کٹوا کر ان درختوں کی لکڑیوں کو مسجد کے قبلے کی جانب انہیں بچھا دیا یا گاڑ دیا، اور پتھروں کے ذریعے انہیں مضبوط کر دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تعمیر مسجد کے لیے جب پتھر اٹھاتے تو جوش و خروش سے یہ اشعار دہراتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اشعار کے دہرانے میں اپنے ساتھیوں کا، اپنے جانثاروں کا ساتھ دیتے، فرماتے اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، اخوت کی بھلائی اور کامیابی کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواباً فرماتے کہ اللہ انصار و مہاجرین کی جو ہے وہ مغفرت فرما دے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، باب حل تنبش قبور مشرکی الجاہلیہ واتخذوا مکانها مساجد لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ حدیث نمبر 428 ہے، اس باب کے تحت یہ حدیث ذکر ہے۔ اس حدیث میں مسجد نبوی کی تعمیر کا کچھ منظر سامنے آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی تعمیر کی اور کس انداز میں تعمیر کی اور کہاں تعمیر کی۔ اس باغ کو آپ نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 2 یتیموں کا باغ تھا، ان سے آپ نے قیمتاً اس جگہ کو خریدا اور مسجد نبوی کی تعمیر وہاں کی، اور آپ نے بنفس نفیس اس تعمیر میں حصہ لیا، اپنے ساتھیوں کا ساتھ دیا اور اس مسجد کو تعمیر کیا۔ اور یہ مسجد نبوی جس کی فضیلت بھی ہے اور جس شہر میں ہے اس شہر کی بھی فضیلت ہے، وہاں نماز پڑھنے کی بھی فضیلت ہے، برکت والی وہ مسجد ہے۔ اور یہ ان مساجد میں سے جس کے بارے فرمایا گیا کہ لا تشد الرحال الا الی 3 مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں بھی سفر کی نیت سے نہیں جایا جا سکتا، ان میں سے ایک مسجد نبوی ہے۔ ہماری اگلی حدیث نمبر 62 ہے۔
بابو کراہیت مسح الحصى و تسویۃ التراب فی الصلاۃ، نماز میں کنکریوں کو چھونا اور مٹی کو برابر کرنے کے بارے میں جناب معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز پڑھنے والے شخص کے بارے میں جو ہر مرتبہ سجدہ کرتے وقت کنکریوں کو اپنے ہاتھوں سے برابر کرتا، آپ نے فرمایا ان کنت فاعلا فواحدہ، اگر تجھے ایسا کرنا لازمی ہے تو صرف ایک بار کر، بار بار اس طرح نہ کر، ایسا کرنا نماز کے خشوع اور خضوع کو زائل کر دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب مسح الحصى فی الصلاۃ حدیث نمبر 1207 کے تحت وارد ہوئی ہے، اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو تصور میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، احکم الحاکمین ہے، شاہان شاہ ہے۔ تو جب اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہونے کا تقاضا یہ کرتا ہے انسان سے کہ بالکل ادب احترام کے ساتھ کھڑا ہو، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہو، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز کے قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، فق ہو جاتا، کہ تصور میں یہ آ جاتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کس منہ سے، کس حیثیت سے میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو یہ انسان کے خشوع کو نماز میں برقرار رکھنے کے لیے غیر ضروری حرکات و سکنات سے اور غیر متعلقہ امور سے روکا ہے۔ ہاں جہاں ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، وہاں بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت گنجائش شریعت نے دی ہے، کیونکہ شریعت انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ تو اس حرکت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تنبیہ کی کہ اگر کرنا ہی ہے لازماً تو ایک مرتبہ کرے، مٹی کو درست کر لے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو سجدہ کے وقت تکلیف دیتی ہے اس کی اصلاح کر لے، درست کر لے۔ یہ بار بار کی حرکت جو ہے یہ نماز کو متاثر کرتا ہے۔ اگلی حدیث نمبر 63 باب کراہیت الصلاۃ بحضرۃ الطعام۔ سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع العشاء واقیمت الصلاۃ فابدؤوا بالعشاء، کہ جب رات کا کھانا موجود ہو اور نماز کھڑی ہو تو تم رات کے کھانے سے ابتدا کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الاطعمہ باب اذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه حدیث نمبر 463، 464، 465 کے تحت یہ وارد ہوئی ہے۔ اس حدیث میں کھانے کو نماز پر مقدم کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان کا خشوع اور خضوع نماز میں برقرار رہے۔ بھوک ہوگی، ایسی بھوک جو اس کو بے چین کر دے، تو نماز میں اس کا خشوع خضوع متاثر ہوگا۔ ہاں اگر بھوک میں شدت نہ ہو تو پہلے نماز ادا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحت اپنی کتاب جامع ترمذی میں کی ہے۔ دین انسان کی جسمانی روحانی دونوں غذاؤں کا خیال کرتا ہے۔ اس حدیث میں عشاء، پہلا جو عشاء ہے وہ عین کے زبر کے ساتھ آیا ہے، اس کا معنی رات کا کھانا ہوتا ہے، اور عشاء عین کے زیر کے ساتھ ہو تو اس سے مراد عشاء کی نماز ہوتی ہے۔ اس معمولی فرق سے عربی زبان کی وسعت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ زبان کتنی وسعت ہے، اس میں وسعت ہے۔ لہٰذا قرآن و حدیث کا جب انسان مطالعہ کر رہا ہو تو ان چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے، کہیں اس کی غلطی سے جو ہے وہ معنی تبدیل نہ ہو جائے اور مفہوم بدل نہ جائے۔ حدیث نمبر 64 باب نہی من اکل ثوما او بصلا او کراسا او نحوہ، کہ لہسن وغیرہ، پیاز وغیرہ کھا کر مسجد کی طرف آنا، اس سلسلے میں یہ ممانعت ہے، کراہیت ہے، منع کیا گیا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او فلیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتہ، جس نے کچا لہسن پیاز کھایا وہ ہم سے الگ رہے، یا فرمایا کہ ہماری مسجدوں سے الگ رہے، وہ
گھر میں اس کی بدبو کے ختم ہونے تک بیٹھا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان چیزوں سے منع کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب ان چیزوں کو کچا کھاتا ہے، پکا ہوا نہیں، تو اس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اور یہ بدبو جب وہ رب العالمین کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس سے جو ہے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث میں فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْبَشَرُ کہ فرشتوں کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو آپس میں گفتگو کرتے وقت ایسا شخص جو ان چیزوں کو کھا کر مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، جب وہ عام مجلسوں میں جاتا ہے، عام لوگوں میں گفتگو کرتا ہے تو اس سے ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بدبو سے پریشانی اور ناگواری انہیں گزرتی ہے۔ تو یہ حلال چیزوں کے بارے میں فرمایا، تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو یہ سگریٹ وغیرہ یا اس قسم کی نشاور چیزیں جن سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اور پھر اسی حالت میں اللہ کے گھر کے اندر نماز کے لیے آتے ہیں، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ساتھ کھڑے ہوئے نمازی کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ تو جب یہ حلال چیزوں کے بارے میں اتنی سخت وعید آئی ہے تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے پیسے کو، اپنی صحت کو ان چیزوں میں لگا کر برباد کرتے ہیں، کتنی ان کے لیے سخت وعید ہوگی۔ حدیث نمبر 65 باب السہو فی الصلاۃ والسجود لہ۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، تو اس بارے میں کہ نماز میں غلطی لگ جائے تو اس غلطی اور سجدہ سہو یعنی اس غلطی کے ازالے کے سلسلے میں کیا طریقہ کار ہے اس کا ذکر ہے۔ جناب عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھا کر تشہد اول میں بیٹھنے کی بجائے آپ سیدھا کھڑے ہو گئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب 4 رکعتیں مکمل ہوئی تو تشہد اخیر میں سلام پھیرنے کے منتظر تھے کہ آپ نے اللہ اکبر کہا سلام سے قبل اور 2 سجدے کیے، اسی حالت میں آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے سلام پھیرا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب ما جاء فی السہو اذا قام من رکعتی الفریضہ حدیث نمبر 1224 اور 1225 کے تحت وارد ہوئی ہے۔ اس حدیث میں اس چیز کا ذکر ہے کہ آدمی اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، خواہ وہ امام ہو یا مقتدی ہو، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد اصول تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تشہد اول میں بیٹھتا ہے، لیکن اگر وہ بھول گیا اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میری تو یہ پہلی رکعت ہے اور میں دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، جبکہ وہ اس کی دوسری رکعت تھی اور اس کو تشہد بیٹھنا تھا، اس غلطی کی بنا پہ وہ کھڑا ہو گیا، تو اب کیا کرے؟ تو اس حدیث نے بتایا کہ اگر تشہد اول رہ جائے اور کھڑے ہونے کے بعد یاد آئے تو سلام پھیرنے سے قبل 2 سجدے کرے، یہ سجدہ سہو کہلاتا ہے، یہ اس غلطی کا ازالہ ہے۔ یعنی اگر وہ کھڑا ہو گیا ہے سیدھا، تو سیدھا کھڑا ہونے کے بعد اسے یاد آیا کہ تشہد رہ گیا ہے تو وہ اپنی نماز کو جاری رکھے، جب نماز پوری ہو جائے بقیہ تیسری چوتھی رکعت پڑھ لے تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے، سجدے کرنے کے بعد سلام پھیر دے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا۔ اور اگر انسان کو کھڑا ہونے کے دوران یاد آ جائے، یعنی کھڑا ہونے لگا تھا کہ یاد آیا کہ نہیں تشہد میں بیٹھنا ہے، تو پھر وہ بیٹھ جائے، اس پر کوئی یعنی ازالے کے لیے نہیں ہے، چونکہ وہ کھڑا نہیں ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ جب انسان کھڑا ہو جائے اور تیسری رکعت میں شروع ہو گیا ہے اور پھر یاد آیا ہے تو پھر وہ اپنی نماز کو جاری رکھے گا اور نماز کے اختتام پر سلام سے قبل 2 سجدے کر کے سلام پھیر دے گا۔ اسی حدیث کے تحت اگلی حدیث نمبر 66 ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نماز میں کمی ہوئی تھی یا زیادتی، پھر آپ نے سلام پھیرا، آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا؟ آپ نے دریافت کیا کہ کیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے آج اتنی رکعت پڑھا دی ہیں۔ یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں پھیرے، اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور 2 سجدہ سہو کیے، اس کے بعد سلام پھیرا،
پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا انہ لو حدث فی الصلاۃ شیء لنبأتکم بہ ولکن انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی واذا شک احدکم فی صلاتہ فلیتحری الصواب ولیتم علیہ ثم یسلم ثم یسجد سجدتین کہ اگر نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہوتا میں تمہیں اس بارے میں ضرور بتاتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلائے کرو، اور اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ صحیح اور ٹھیک کو تلاش کرے، یعنی گمان غالب کی بنیاد پر اپنا اندازہ کرے کہ درست کیا ہے اس شک کو دور کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد اپنی نماز کو پورا کرے اور سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے۔ یہ 2 سجدے اس کو جو شک لاحق ہوا تھا اس کے ازالے کے لیے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب التوجہ نحو القبلہ حیث کان حدیث نمبر 401 کے تحت وارد ہوئی ہے۔ اس حدیث میں سہو سے متعلق چند امور کا ذکر ہوا۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سہو لاحق ہوا، بھول لاحق ہوئی، اور یہ بھول کا لاحق ہونا آپ کو آپ کی بشریت کی دلیل ہے کہ سہو سے یعنی غلطی سے مبرہ ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ نماز ایک یہ بھی پتہ چلا کہ نماز میں شک ہونے یا کمی زیادتی ہونے کی صورت میں سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے۔ نماز میں اگر زیادتی ہوئی ہو تو اس زیادتی کی صورت میں سجدہ سہو سلام پھیرنے کے بعد کیا جائے گا، اور ان سجدوں کے بعد دوبارہ تشہد نہیں پڑھا جائے گا بلکہ سلام پھیر دیا جائے گا، جیسا کہ روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سجدہ کیا، پھر سجدے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا۔ ہاں البتہ اگر نماز میں کمی واقع ہو جائے تو اس کمی واقع ہونے کی صورت میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیرے گا، یعنی 2 سجدے سہو کے۔ اسی باب کے تحت حدیث نمبر 67 ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعت پڑھائیں اور سلام پھیر دیا، اور آپ کھڑے ہوئے اور مسجد کے سامنے ایک لکڑی تھی اس پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا، اور اس وقت نماز میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی موجود تھے، مگر ہیبت کی وجہ سے انہوں نے آپ سے کلام نہیں کی، اور جلدی نکلنے والے لوگ مسجد میں نکل گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں باتیں کرنے لگے کہ شاید نماز کی رکعات میں کمی کا حکم آیا ہو، اس لیے آپ نے کم نماز پڑھائی۔ حاضرین میں ایک صحابی جنہیں ذوالیدین کہا جاتا تھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کمی کے بارے میں سوال کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا انہ لو حدث فی الصلاۃ شیء لنبأتکم بہ ولکن انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی واذا شک احدکم فی صلاتہ فلیتحری الصواب۔ سابق جو حدیث گزری ہے وہی ہے کہ اگر نماز میں کوئی کمی بیشی کی بات ہوتی یا اس طرح کی چیز بذریعہ وحی آئی ہوتی تو میں تمہیں ضرور اس کے بارے میں بتاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہ صحابہ کے بتانے پر آپ نے فرمایا کہ نہ تو میں بھولا ہوں نہ نماز میں کمی واقع ہوئی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کو واقعتاً بھول لگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالیدین کی جو بات ہے چونکہ انہوں نے سوال کیا تھا اس نے سچ کہا ہے۔ اس پر آپ کھڑے ہوئے 2 رکعت مزید پڑھائے، پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گئے، نماز کی طرح سجدہ کیا یا اس سے بھی لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر تکبیر کہہ کر آپ سجدے میں گئے، پہلے سجدے کی طرح آپ نے دوسرا سجدہ کیا، پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا۔ اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلا کہ نماز میں جو ہے اس روایت کے متعلق یہ کہنا کہ نماز میں کلام کی اجازت تھی یہ اس وقت کا واقعہ ہے، یہ درست نہیں، بلکہ نماز میں کلام کی ممانعت کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس کے دلیل جو ہے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نماز میں شریک تھے اور یہ سن 6 ہجری میں ایمان لائے، تو معلوم ہوا یہ واقعہ غزوہ بدر سے پہلے کا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد کا ہے۔ ذوالیدین جن صحابی کا ذکر ہوا ان کا نام خوباق تھا، جبکہ ذوالشمالین اور ہیں وہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے۔ اس سلسلے میں بھی بعض لوگوں کو غلطی لگی، ان دونوں کو ایک بنا دیا۔ بہرکیف اگر کسی کو غلطی لگے، اس غلطی کا ازالہ جو ہے وہ سجدہ سہو کی بنیاد پر اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 68 باب سجود التلاوہ۔ سیدنا ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی تو انہوں نے سورہ انشقاق کی تلاوت کی، پھر سجدہ کیا۔ میں نے نماز کے بعد دریافت کیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، یعنی آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس سورہ میں ابو القاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا۔ یہ حدیث کتاب صحیح بخاری کتاب الاذان باب القراءۃ فی العشاء بالسجدہ حدیث نمبر 768 کے تحت وارد ہوئی ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سورۃ النجم، سورۃ الانشقاق، سورۃ العلق، ان کے جو سجدے ہیں سجدہ تلاوت یہ منسوخ نہیں، جیسا کہ بعض علماء مالکیہ کا خیال ہے۔ اور ابو القاسم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ سجدہ تلاوت کا حکم وجوب کا نہیں ہے، بعض مواقع ایسے بھی ہیں کہ آپ نے سجدہ والی صورت تلاوت کی اور سجدہ نہیں کیا۔ ہماری اگلی حدیث نمبر 69 باب ما یستعاذ منہ فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر، نماز جب انسان ادا کر رہا ہے تو کن چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخری تشہد کی حالت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ قالت فقال له قائل ما اکثر ما تستعیذ من المغرم یا رسول اللہ، فقال ان الرجل اذا غرم حدث فکذب ووعد فاخلف۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الدعوات باب التعوذ من فتنة الفقر حدیث نمبر 6377 کے تحت وارد ہوئی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ مذکورہ دعا جو ہے تشہد اخیر میں درود کے بعد پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب درود مکمل ہو جائے تو اس کے بعد الفاظ ہیں کہ پھر فلیتخیر من الدعاء ما اعجبہ، جو دعا اس کو اچھی لگتی ہے، پسند لگتی ہو، اس کو پڑھ لیا کریں۔ امام طاؤس کے حوالے سے نقل ہے کہ وہ اس دعا کے پڑھنے کو واجب سمجھتے تھے۔ اس دعا میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگی گئی ہے، جو اپنے وقت کا بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور اس فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ایمان محفوظ رکھے گا، اور دوسرے جو دجال صفت لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں ان کے مکر و فریب سے بھی اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے گا۔ اس حدیث میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگی گئی، فتنت مسیح الدجال کے عذاب سے پناہ مانگی گئی، محیا والممات یعنی زندگی اور موت کے فتنے سے، اور گناہ اور قرض کے فتنے سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ کثرت سے جو ہے وہ قرض سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب آدمی قرض دار ہو جاتا ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کا سبب یہ قرض ہوتا ہے، تو اس لیے اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اسی کتاب کے تحت ہماری اگلی حدیث نمبر 70 ہے، اور اسی باب کے تحت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اخیر میں یعنی آخری تشہد میں جس میں سلام پھیرا جاتا ہے، سلام پھیرنے سے قبل یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الجنائز
باب التعوذ من عذاب القبر، حدیث نمبر 1377 ہے۔ اس باب کو قائم کر کے، اس باب کے تحت اس حدیث کو لا کر یہ بتایا گیا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اس قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، اس قبر کے عذاب کے فتنے سے کثرت سے اللہ سے پناہ مانگتے۔ تو اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، جبکہ یہ حدیث صراحت سے ذکر کر رہی ہے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کس انداز میں ہوتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن شریعت نے ہمیں یہ بتلا دیا، ہمارے دین نے، کہ انسان کو، گناہگار کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ جہاں مومن بندے کو دفن کیا جاتا ہے اور وہ قبر کی نعمتیں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح گناہگار جو ہے اللہ کا نافرمان، اس کو بھی قبر میں آزمایا جاتا ہے اور اس کا امتحان ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے، اور اس عذاب کی تفصیلات کیا ہیں وہ احادیث میں مذکور ہیں۔ اگر ہم احادیث کا صحیح معنوں میں مطالعہ کریں تو ہمیں یہ واضح ہوگا۔ یہاں پر ہم ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔